الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وقال تعالى في شان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم. محترم ناظرین اور محترمہ ناظرات، سامعین سامعات، پھر آپ کے سامنے دوبارہ میں حاضر ہوا ہوں رقیہ شرعیہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے جو میں نے گزشتہ ہفتے پرومس کیا تھا، دو بہترین بلکہ تین زبردست وظیفہ، ایک ہے ہر قسم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، دوسرا ہے کوئی بھی گھریلو کام ہو یا اولاد کے لیے یا شادیوں کے لیے یا دکان کی ترقی کے لیے یا بیماری کے لیے، پریشانی کے لیے، جس چیز کے لیے بھی ہو، وہ میں دوسرا وظیفہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. اور تیسرا ہے اپنی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے اور اپنی دکان اور تجارت کی پروٹیکشن کے لیے یا اپنی فیملی کی پروٹیکشن کے لیے ایک تیسرا وظیفہ ہے. انشاءاللہ اگر ٹائم نے اجازت دے دی تو میں آپ کے سامنے ان تینوں وظائف کو بیان کروں گا. لیکن قبل اس کے کہ میں اپنا وظیفہ شروع کروں آپ کے سامنے، آپ تمام حضرات کو پتہ ہے کہ ہم اکیلے نہیں سنیں گے، ہم اس پروگرام کا ثواب بھی کمائیں گے، پروگرام بھی سنیں گے اور پروگرام کا ثواب بھی کمائیں گے. وہ کیسے؟ آپ نے اپنا فون اٹھانا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے، فون کال کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے آپ میرے اس پروگرام کو ابھی ہی 1 منٹ میں آپ ہزاروں نیکیاں کما سکتے ہیں. 10 آدمی کو بھیجو تو 10 نیکی کی جگہ اللہ 100 نیکی، اگر 50 آدمی کو بھیجا آپ کے گروپ میں، اگر بس 200 آدمی ہیں تو پھر 2000 نیکیوں کا ثواب. اور اگر ان کی دکھ کو دور کر دیا، انہوں نے پڑھا، عمل کیا، تو پھر کہیں زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو پہلے میں پروگرام شروع کروں اس سے پہلے آپ میرا یہ کام کرو. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے. دوسروں کو انفارم بھی کر دو تاکہ یہ پروگرام ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہو انشاءاللہ. جی ایک کال ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کیسے ہو؟ الحمدللہ برادر جی. آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے. ماشاءاللہ خیریت سے ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ہاں شکر. ٹھیک ہے. دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ آپ کو اللہ عافیت دے، اللہ آپ کی ضرورت پوری فرمائے انشاءاللہ. اللہ آپ کا ہر کام پورا فرمائے. وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اچھا تو میں کہہ رہا تھا، ہم ایک اور کال ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. شاہ صاحب سے بات کرنی ہے. جی میں بات کر رہا ہوں، آپ سے مخاطب ہوں. اچھا
मुफ्ती साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआओं से खैरियत से हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, माशाल्लाह। हम सुनते हैं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। माशाअल्लाह। और मैं जो ना ये आयतुल कुर्सी 7 वक्त में 7 मरतबा पढ़ती हूँ, 7 मरतबा कुल रब्बिल फलाक, 7 मरतबा कुल रब्बिन नास सुबह और शाम तो पढ़ती हूँ। तो वो ये कितने दिन का पढ़ना चाहिए? देखो, ये सूरत ऐसी है जो रोज़ाना पढ़नी चाहिए, ये पूरी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह भी पढ़ते थे, शाम में भी पढ़ते थे, इसका कोई दिन मुतय्यन नहीं। लेकिन जब ठीक हो जाओ तो फिर दिन में एक बार भी कर सकते हैं, 7 मरतबा। उसके बाद फिर 3 बार पर आ जाना इंशाअल्लाह। लेकिन जब तक आपका प्रॉब्लम है वहाँ तक इसको 7 बार पढ़िए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कोई इंशाअल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगा इसके पढ़ने से, ये गारंटीड है। जी वो ये प्रॉब्लम है ना, जो ये शैतान की जो होती है या जादू जी की होती है ना, वो प्रॉब्लम है, हाँ, इसलिए हम पढ़ते हैं ना। हाँ, इसको पढ़ते रहो जब तक आपका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। कम से कम 40 दिन तो पढ़ना ही पढ़ना है इंशाअल्लाह। सुबह शाम 2 टाइम। जी जी, सुबह में भी पढ़ ले, शाम में भी पढ़ ले, न सुबह से और शाम तक और शाम से सुबह तक कोई शैतान आपकी हिफाजत आपके ऊपर हमला न कर सकेगा इंशाअल्लाह। और दूसरा मेरा ये सवाल है कि सूरत अल बकरा जो आपने बताया था किसी को, तो मैंने लास्ट वीक का आपका प्रोग्राम सुन रही थी। अच्छा, आपका प्रोग्राम सुन रही थी तो मुझे ये पता चला है कि आपने किसी को बताया था सूरत अल बकरा एक दिन में पढ़कर पानी में दम करके जी पीना और छंटे मकान के चारों कोने में फेंकना, छनकारना। अगर एक दिन में ना पढ़ सकते तो 7 दिन में पढ़ लें। वो पढ़ कितने ले, दिन के 41 दिन के लिए, 41 डे के लिए वो भी कर सकते हैं। असल में एक बार हदीस में बुखारी शरीफ में है कि पूरी सूरत जी एक बैठक में पढ़ के पानी में दम करे। अगर नहीं तो घर में 2-3 अफराद मिलकर पढ़े। अगर वो भी नहीं तो फिर 3 दिन में पूरी कर ले, फिर पानी में दम करके पानी भी पिए और घर में भी छिड़काव करे। हदीस में है कि 3 दिन 4 दिन शयातीन घर में दाखिल नहीं हो सकेंगे इंशाअल्लाह। तो सूरत बकरा जो है ना, ये 3 आदमी मिलकर पढ़ सकते हैं। 3 आदमी भी पढ़ सकते हैं, 4 आदमी, सब मिलकर फिर जब पूरा कर ले अपना अपना पड़ा हुआ, पानी में दम कर ले और फिर सब पिए इंशाअल्लाह। घर में छिड़काव भी कर दें। जी अच्छा जी, मेहरबानी, शुक्रिया जी। नो ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब। जी बोलिए। अच्छा, વાલેકુમ સલામ. મુફતી સાહેબ, मैं ગુજરાતીમાં બોલું છું. जी आप તમે છે ને ટીવીથી જરા દૂર ચાલા જાઓ, કેમ કે તમારો અવાજ મને સંભળાય છે. જી 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 બોલો. હું એટલા માટે પૂછવા માંગુ કે લાસ્ટ વીકે ફદલભાઈ એવું કીધું કે હિન્દુ ઉપરથી વાત થઈ તો હિન્દુનું ઘર આપણે બાય કરીએ તો એ લોકો કાઉનું પિસાબ ઘરમાં નાખે તો શું કરવાનું હોય આપણે, જો આપણે બાય કર્યું હોય તો? કઈ વાંધો નહીં. એ તો જ્યારે તમે નવું ઘર કોઈ હિન્દુ પાસેથી કોઈ બી ગેર મુસ્લિમ પાસેથી તમે ઘર લ્યો, ચાહે પેશાબ લાખેલો હોય ચાહે શયાતીનતા હોય, બેસ્ટ વસ્તુ એ છે કે તમે તે ઘરના અંદરમાં આયતુલ કુર્સી ને 4 કુલ પાણીમાં દમ કરીને છાંટી દેવાનું ઘરના અંદરમાં. તો જે અસલમાં શયાતીન નાપાકી હાથે હોય જ છે તો નાપાકી બી ખતમ થઈ જાય ને શયાતીન બી ખતમ થઈ જાય ઇન્શાઅલ્લાહ. અચ્છા, હા, તો આપણે લઈ શકાય? લઈ શકે જી, કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં મારે. કાર્પેટ એવું બદલાવી કરવાનું, થોડુંક જરાક સાફ કરાવી લેવાનું. એ લોકો વોલ પર બી નાખે તો વોલ પર પછી કોઈ મને તો નહીં લાગતું કે વોલ પર લાગતા હોય એ લોકો. વોલ પર બી લાગતા. બોયલા હતા અચ્છા. લાસ્ટ વીકે ફદલભાઈ બોયલા હતા. અચ્છા, તો પછી એની સુરત એ છે કે તમે નવો પેન્ટ કરાવી લેવાનો ઘરના અંદરમાં. પેન્ટ કરાવી લેવો યા બીજો કોઈ રસ્તો નીકળી શકે યા પેપર લખાવી દેવાનું ઇન્શાઅલ્લાહ. પછી તો પ્રોબ્લેમ નહીં મળે ઇન્શાઅલ્લાહ. ઠીક છે જી ઇન્શાઅલ્લાહ. ઓકે ઓકે, ઓકે, જઝાક. अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम. एक और कॉल है. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है. आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मौलाना साहब, आपकी वज़ाइफ से बहुत फ़ायदा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह. और जहाँ तक भी हम पहुँचा सकते हैं देते हैं लोगों को, उनको भी बहुत सुभान फ़ायदा होता है। अल्लाह, अल्लाह ताला सुभान आपको अल्लाह. जज़ाए खैर दे इस बात आमीन की, आमीन आमीन और आपको सेहत और तंदुरुस्ती और लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन. तो मौलाना साहब, कुछ दिन पहले आपने जादू के तौर के लिए कोई 7 वो बताई थी पढ़ने के लिए चीज़ें,
آیت الکرسی بتائی تھی میں نے. جی نہیں 7 چیزیں تھیں 7. اچھا جی تو ان میں میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ان میں آیت الکرسی نہیں ہے، حالانکہ آیت الکرسی تو آپ فرماتے ہیں بہت نہیں ہوگا ایسی. اس میں ہوگا میں 7 آپ کو بتاؤں آپ نے کیا کیا بتایا تھا. جی جی بتائیے. پہلے تو 3 بار سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور نمبر 2 جو ہے وہ چاروں جو کل ہیں آخری وہ 3 بار پڑھنے ہیں، اور تیسری آپ نے بتایا تھا سورۃ قلم کی آخری دو آیت جو ہے وہ. چوتھی آپ نے بتایا تھا بنی اسرائیل کی آیت نمبر 105. اچھا 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 اور 5ویں بتایا تھا اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من جی شر ما من شر خلق، ما. جی شاید ہاں ہاں من کلھا کچھ ایسا تھا. ہاں صحیح ٹھیک ہے. جی تو چھٹا بسم اللہ الذی لا یضر. یہ ساری دعائیں جو ہے یہ ساری دعائیں بھی حدیث میں ہیں. کوئی بھی دعا چاہے آیت الکرسی ہو چاہے چارکل ہو، اکابرین ہمارے بزرگان دین اولیاء کرام نے بعض چیزوں پر وظیفے پر زیادہ دھیان دیا ہے. تو اس میں جنات کا مسئلہ خالی ہوتا ہے تو پھر آیت الکرسی چاہے پاک جن ہو یا ناپاک جن ہو. لیکن اگر جادو کا مسئلہ ہے تو اس پر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا تو یہ صورتیں جو چارکل ہے، اسی طرح یہ شروع کی آیت جو میں نے بتائی تھی وغیرہ، انشاءاللہ اس سے کافی شفا ہو جاتی ہے. اچھا یہ 7 ہے یہ پڑھنی ہے، تو اس میں آیت الکرسی ہم ایڈ نہ کریں. آیت الکرسی ایڈ کر لو تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا کوئی حرج نہیں ہے، نہیں لیکن ویسے آپ نے 7 بتائی. ہاں جی، یہ چونکہ یہ ہمارے اکابرین اور اولیاء کرام کا جو ایک وظیفہ تھا جو ہمیں اجازت میں ملا، تو شاید اس اعتبار سے میں نے بیان کیا ہوگا، وہ صرف جادو کے اس کا لیے. بہت فائدہ ہوتا ہے، ویسے میں پڑھ رہی ہوں، شکر الحمدللہ. بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. انشاءاللہ بھی کتابی شکل میں بھی چھپ کر آ جائے گی بہت جلد انشاءاللہ. وہ سارے وظائف کافی دنیا کو فائدہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. میں کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ. دعاؤں کی درخواست ہے. ایک اور میرا مسئلہ ہے. جی جی فرمائیے. مولانا صاحب بہت سیریس مسئلہ ہے. جی جی بولو. تو اس کے لیے میں آن ایئر آپ سے بات نہیں کر سکتی، تو مجھے کچھ اگر آپ کا کوئی نمبر ملے یا کچھ. بہت سیریس مسئلہ ہے، میں جینوئن مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، آپ اسٹوڈیو سے میرا وہ نمبر لے لیں انشاءاللہ، جو میں نے ان کو دے دیا ہے دوسرا نمبر، تو وہ آپ اس سے انشاءاللہ آپ واٹس ایپ مجھے کر دینا اس پر یا میسج کر دینا انشاءاللہ، پھر میں آپ کا جواب دے دوں گا. اچھا تو مولانا صاحب اگر کسی شخص کو یا کسی اپنی اولاد میں سے کسی بات کو کسی بات سے روکنا ہو، اپنی اولاد کو کسی بات سے، لیکن جائز بات ہو لیکن وہ نہ رہا ہو بچہ کوئی، تو اس کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے یا پڑھ کے اس کو دم کریں یا دور سے اس کو. اللہ کا ایک نام ہے یا مانعو، یا مانعو، یہ 111 بار پانی میں دم کر کے دے دے، وہ خود بخود سٹاپ ہو جائے گا. تو مولانا صاحب دور ہے نا، وہ دور ہے تو اس کا تصور کرے، دماغ میں تصور کرے انشاءاللہ، اور اس پر گویا کہ اس طرح دم کر دے جیسے میں آپ نے ڈائریکٹ اس پر کیا ایسا. جی جی اچھا جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. دعا کی درخواست. السلام بہت شکریہ، اللہ حافظ. جی نیکسٹ کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بولیے. میں نے آپ سے بات کرنی ہے کہ میں 3 مہینے ہو گئے، میری ایک دن امی فوت ہوئی، دوسرے دن میری بیٹی کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ان کو جنت نصیب فرماوے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بناوے، اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرماوے، اللہ آپ کو صبر دے. مجھے نیند نہیں آتی. دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے چلے گئے، صحابہ گئے، اولیاء گئے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. جانا اصل موت کیا ہے خبر ہے. آپ اس حقیقت کو صرف سمجھ لو. جو ایک دیہات کے صحابی تھے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کے والد حضرت عباس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے چچا تھے، ان کے انتقال پر بیٹا رو رہا تھا، اور بیٹا بھی بہت بڑے صحابی ہے جن کی تفسیر بہت مشہور ہے، تفسیر ابن عباس. وہ رو رہے تھے تو ایک گاؤں کے ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا آپ بھی روتے ہو؟ فرمایا ہاں میرے والد کا انتقال ہوا. تو فرمایا دیکھو
تو میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، تو انہوں نے اس طرح تعزیت کی کہ تمہارے والد صاحب جس جگہ میں گئے ہیں جنت میں اللہ کے یہاں، وہ تمہارے ماں باپ کو دنیا میں نہیں دے سکتے۔ کون ہے جو دنیا میں ماں باپ کو جنت دے سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو اللہ ہی دے سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تم کو صبر کرنے پر جو ثواب ملے گا وہ تمہارے ماں باپ بھی آ کر تم کو نہیں دے سکتے، اللہ تم کو صبر پر ثواب دے گا۔ تو ہمیں تو صبر کرنا ہے، چونکہ جانا تو سبھی کو ہے انشاءاللہ۔ اب رہ گیا آپ کا یہ یاد آنا ہے، یہ ایک محبت کی نشانی ہے، لیکن اتنا بھی یاد نہیں کہ آپ اپنے آپ کو لاس کر دو، اپنے آپ کو پاگل جیسا بنا دو، یا نیند نہ آئے، یا پریشان ہو جائیں، ڈپریشن میں چلا جائے۔ اس سے بیسٹ یہی ہے کہ آپ اولیو آئل کو لو اور زیتون کے تیل کو دماغ کے اوپر مساج کرو، نیند آ جائے گی انشاءاللہ، تسلی مل جائے گی۔ لیکن اللہ کا ایک نام پڑھتے رہو، آپ کو بہت تسلی آ جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ یا صبورو، یا صبورو، یا صبورو، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ انشاءاللہ آپ کو صبر آ جائے گی، اور آپ والدین، دیکھو رونے کے بجائے تم والدین کے لیے 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ کر آپ بھیجو گے تو ان کو ایک قرآن کا ثواب مل جائے گا، وہ راضی ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، آپ کے رونے سے، پریشان ہونے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ بیسٹ یہی ہے کہ آپ صرف قل اللہ پڑھ کے ان کو اصال ثواب کرتے رہو، اور خود یا صبورو پڑھتے رہو، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب، آپ کو صبر نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام وعلیکم السلام۔ مولانا میرے بچوں کے لیے دعا کرنا۔ آپ نے وہ یاسین کا نہیں کہا تھا، یاسین کا نہیں، سورہ سجدہ کا؟ یاسین شریف کہو، یاسین نہیں شریف۔ نہیں، سورہ سجدہ کا آپ نے نہیں کہا تھا؟ ہاں جتنی سوریں پڑھ کے پھر دعا مانگنا۔ جی ہاں، ہاں پلیز آپ مجھے بتائیں گے؟ یاسین شریف کا میں نے کہا تھا کہ یاسین شریف پڑھ کر پھر سجدے میں جا کر دعا کرنا ہے۔ نہ یہ نیک سورہ سجدہ کا بھی اس سے پہلے نہیں کہا تھا آپ نے؟ سورہ سجدہ پوری پڑھنے کا میں نے شاید کہا، لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا ہے، لیکن سورہ سجدہ بھی ایسی ہے اور سورہ تبارک بھی ایسی ہے۔ اس کو رات کو پڑھ کر آدمی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے مطلب کو حل کر دیتا ہے۔ بس آمین۔ بس بچوں کے لیے دعا کرنا۔ ضرور دعا کروں گا۔ اللہ عافیت دے آپ کے بچوں کو، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آمین آمین۔ گھروں میں اللہ سکون نصیب فرمائے۔ بس تھوڑا ہے ایک لڑکی کا تھوڑا پرابلم، بس دعا کے بس کرنا۔ ضرور دعا کروں گا انشاءاللہ۔ منا پھر مان جائے، اللہ کرے وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ ٹھیک ہے، بس بچھڑے وہ کو ملا دے، بس اللہ پاک آمین، میں تو یہ آمین، دعا کرتی ہوں، جو انشاءاللہ۔ روٹھے اس کو منا دے بس۔ آمین آمین۔ یہ کوئی پڑھنے کے لیے پلیز آپ مجھے بتائیں گے تو میں پڑھوں؟ اللہ کا نام یا لطیفو یا ودودو پڑھیں گے تو کتنی ہی نفرت ہوگی اللہ محبت سے بدل دیں گے۔ یا لطیفو یا ودودو، یا لطیفو یا ودودو، یا لطیفو یا ودودو، انشاءاللہ۔ میرے بچوں کے لیے دعا کرنا۔ ایک چھوٹے کا ہے کدھر رشتہ بنتا ہے نہیں ہوتا، بس دعا کرنا مولانا صاحب۔ رشتے کے لیے جب جاؤ تو یاسین شریف پڑھ کر جانا، انشاءاللہ اللہ پاک کام کر دے گا، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، میں میرا نام نذیر ہے، میں بات کر رہی ہوں۔ مجھے 1 سال سے بہت پرابلم ہے، مجھے رات کو نیند نہیں آتی، میں وضو کر کے سوتی ہوں، وہ استغفار کی تسبیح پڑھتی ہوں، کلمہ شریف کی، پر نیند نہیں آتی، نیند والی گولی بھی کھاتی ہوں۔ تو دوسرا میرا بیٹا ہے، وہ جو بات کہتی ہوں سنتا نہیں ہے، مانتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، 2 وظیفے ہیں۔ ایک تو وظیفہ ہے جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند نہیں آتی تھی، چونکہ وہ سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جاتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے شکایت کی کہ رات میں مجھے نیند نہیں آتی، پریشانی رہتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم یہ دعا 3 بار پڑھ کر اپنے دماغ کے اوپر دم کر کے سو جاؤ۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین واعوذ بک۔ یہ تو اتنی لمبی اتنی دیر میں تو نہیں یاد آتی، کسی بک میں ہے؟ یہ ساری آپ کو آن لائن بھی مل جائے گی یہ انشاءاللہ۔ صرف آپ کا نام ڈالیں، آپ کا نام کیا ہے؟ یہ مفتی سراج میرا نام ہے۔
مفتی سراج نام ہے، سراج نام ہے. صرف آپ اعوذ بکلمات اللہ لکھو گے آن لائن پر تو پوری دعا آ جائے گی انشاءاللہ. چلو جزاک اللہ. تو بیٹا ہے نا اس کی دو دفعہ آپ کے شادی لیے کی ہے، آپ کے سونے کے لیے رشتہ بھی نہیں ملتا، اور جو بات کو اور کوئی اس میں کوئی غلط عادت الحمدللہ نہیں ہے، لیکن بات نہیں مانتا. اہدنا الصراط المستقیم قرآن سورہ فاتحہ کی آیت ہے، 21 بار اس کو پانی میں دم کر کے پلایا کرو. چلو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. السلام چلو علیکم. بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزا دے. اچھا، ایک وظیفہ میں انشاءاللہ بولوں گا، آپ سنتے رہیے انشاءاللہ سونے کے لیے، کہ آپ زیتون کے تیل میں الحمد شریف 3 بار دم کر کے سر میں مساج کیجئے، انشاءاللہ نیند آنا شروع ہو جائے گی. میں تو پتہ نا مفتی صاحب سورت فاطمہ کی وہ 3 تسبیحیں پڑھتی ہوں، استغفار کی پڑھتی ہوں، وہ سورت فاتحہ بھی پڑھ کے. چلو وہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھا الحمدللہ. کب لیکن یہ زیتون کے تیل میں دم کریں، اس لیے کہ بعض مرتبہ گولیاں ہم لیتے ہیں اتنی گرم ہوتی ہے کہ پھر دماغ کی نسیں سوکھ جاتی ہے تو نیند نہیں میں آتی. سونے والی گولی لیتی ہوں تب بھی مجھے نیند نہیں آتی. چلو اللہ آسان فرمائے، زیتون کا تیل مساج کرتے رہو. ٹھیک ہے. چلو جزاک اللہ، بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بولو. جی بھائی سب پوچھنا تھا کہ آپ کا پروگرام اچھا جا رہا ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. بچوں کے لیے دعا کے لیے کہنا تھا، ان کے رشتوں کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ نیک سبب پیدا کرے، اور اگر کوئی رشتہ دیکھنے جائیں تو اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ رشتے کہ اللہ سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو نیک اور صالحین جوڑے نصیب فرماوے. آمین کہو. اللہ پاک قبول فرماوے اور ان کی رکاوٹ اللہ دور فرمائے. اور سورۃ یاسین شریف پڑھ کر کے آپ کو جانا چاہیے. یہ قرآن کا دل ہے، اللہ پاک سامنے والے کے دل میں محبت ڈال دے گا اور کام ہو جائے گا انشاءاللہ. جی تو بیٹے کے سر کے بال جو نا کافی اترتے جا رہے ہیں. اس کے لیے میں پہلے ایک وظیفہ بتا چکا ہوں کہ پچھلے بھی ہفتے بتایا تو وہ صحیح طرح نہیں سنا تھا. زیتون کے تیل میں نکلتے ہیں سر پہ زیادہ سپاٹ نکلے ہوئے اور چہرے پہ بھی نکلتے ہیں. ٹھیک. زیتون کے تیل میں یا پھر کوکونٹ آئل میں، زیتون کے تیل میں یا کوپڑے کے تیل میں اگر سپاٹس زیادہ ہے تو پھر کوپڑے کا تیل بہت اچھا ہے، وہ گرمی کی وجہ سے بال نکلتے ہیں. اور اگر ایسے سر میں ایسے کوئی سپاٹس وغیرہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ زیتون کا تیل ہے، اس میں آپ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم 21 بار دم کر کے انشاءاللہ 21 بار دم کرو گے تو، اور اس آئل کو 5-10 منٹ اس کے سر پر مساج کرو گے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. انشاءاللہ اس کے بال اگنا شروع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم نے پہلے سارے وظائف جو بیان کیے ہیں، اگر آپ یوٹیوب پر جاؤ گے تو انشاءاللہ وہ سارے وظائف آپ کو مل جائیں گے. آج انشاءاللہ میں بریک کے بعد آپ کو دوسرے 2-3 وظیفے بھی بتاؤں گا کچھ کال لینے کے بعد. لیکن جتنے وظائف بتائے ہیں اس کو چاہیے یا تو آپ اس کو ریکارڈ کر لو، یا ہمارے ساتھی جو ہے ہماری ٹیم جو ہے الحمدللہ ہمارے جو اسٹوڈیو پر آدمی ہیں الحمدللہ وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں الحمدللہ، تو آپ اسے سن لے سکتے ہیں. یا پھر آپ خود یاد رکھ لیں یا پین پیپر لے کر بیٹھیں اور کچھ وظیفے لکھ لیے جائیں. انشاءاللہ اس سے کافی فائدہ ہو جائے گا. اور اگر اس کی پابندی کی جائے، میں نے پہلے بھی کہا کہ نماز کے فوراً بعد اگر کوئی وظیفہ کیا جائے تسبیحات پوری کرنے کے بعد تو وظیفہ جلد اثر کرتا ہے. نماز کی پابندی کرے، وضو کے ساتھ رہیں اور پھر وظیفہ پڑھیں. تو ایک تو ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر نماز کے بعد پڑھیں تو حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک وظیفہ قبول ہوتا ہے. انشاءاللہ اسے وظیفہ قبول ہوگا. آپ انتظار کریے، سنتے رہیے انشاءاللہ. میں بریک کے بعد 2 بار آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.